مائنڈ میں اکثر یہ کوشچن آتا ہے، اکثر میں سوچتا ہوں کہ جب ایک چھوٹا پروفیسر ہے، کوئی بھی اس کی ایج لیٹ سے 17 ہے 16 ہے، اس نے obviously بہت زیادہ اس کی جو مطالعہ ہے اس کا بہت اچھا ہوگا، اس کا اسپیکنگ اسٹائل یا اسپیکنگ کا جو اس کی اسکل ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہوگی، لیکن وہ اپنا کوئی ایکسپیرینس تو نہیں شیئر کر سکتا. اور جب وہ کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے جہاں یونیورسٹی کے گریجویٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ایک بچہ آ کے ان کو بتائے گا کہ اس طرح نہیں اس طرح، تو وہ ان کے مائنڈ میں کس طرح سے وہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ کس طرح سے کریٹ ہی ہوگا نا. اوکے دیکھیں، اب آپ نے نا بڑی ایک ریئل لائف ایگزامپل دی ہے. آپ جن ینگ ننے پروفیسر یا موٹیویشنل اسپیکر کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں وہ اور اس سمیت جتنے بھی ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. چونکہ میں بھی کوئی اتنا بوڑھا نہیں ہوں کہ وہ ہمارے بچے ہیں، میں بھی ابھی ینگ ہوں. تو اب اس میں یہ ہے بلال کہ دیکھو یار، یہ بڑی آبویس سی بات ہے. اگر آپ اپس کے لیول پہ کسی جگہ پہ ٹاک دینے جا رہے ہیں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس ادارے نے آپ کو بلایا ہے، اس ادارے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے فہم پہ ایک کویسچن مارک ہے کہ آپ یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی اسکالرس کو یا پروفیسر صاحبان کو سامنے بٹھا کے یا اسٹوڈنٹس کو سامنے بٹھا کے آپ ایک ایسے بچے سے لیکچر دلوا رہے ہیں کہ جس کی جو اگر آپ ایکسپیرینشیل لرننگ کی بات کریں یا لائف ایکسپوجر کی بات کریں، تو اس کے مقابلے میں آپ کا لائف ایکسپوجر شاید 3 گنا 4 گنا زیادہ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کچھ آپ کو ایسے کریکٹرز نظر آتے ہیں نا جو بہت اچھے سے بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یہ ایک تو آپ کے اندر بائی ڈیفالٹ آپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ کمیونیکیٹر ہیں، آپ اچھا بول سکتے ہیں، آپ کی انٹرپرسنل سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں. اور کچھ لوگ پھر اس میں باقاعدہ سیکھ کے ماسٹر ہو جاتے ہیں. جیسے وہ میلکم گلیڈول یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی کام کو، کسی بھی اسکل کو ماسٹر کرنا ہے تو اس میں آپ 10,000 گھنٹے لگائیں تو آپ اس اسکل کو بہت اچھے سے ماسٹر کر لیتے ہیں، آپ اس کے ایوریج گرو بن جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سٹارٹ سے ہی جو ہے وہ اپنا مطالعہ بہت اچھا رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے کچھ چیزوں کو رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے. میں آپ کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات شیئر کرتا ہوں. میں نے ایک موٹیویشنل اسپیکر کو ایک سیریمنی میں سنا تو مجھے ان کی ٹاک بہت اچھی لگی. پھر میں ایک دوسری جگہ پہ گیا، میں نے دیکھا کہ میں بھی وہاں پہ انوائٹیڈ ہوں، وہ بھی انوائٹیڈ ہے. میں نے وہاں پہ ان کو سنا تو انہوں نے اے ٹو زی جو اسپیچ انہوں نے پریویس سیشن میں دی تھی وہی اسپیچ انہوں نے دی. پھر تیسری جگہ پہ میں نے ان کو سنا تو میرے ساتھ جو میرا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو یہ کہا کہ دیکھنا، ویسے آن اے لائٹر نوٹ میں بات کر رہا ہوں لیکن بات کرنا ضروری بھی ہے. میں نے کہا کہ جاوید، اب یہ میری بات یاد رکھو کہ اس شعر کے بعد یہ والا شعر آئے گا، اور اس کے بعد یہ عرب کے صحرا ڈسکس ہوں گے، اور اس کے بعد یہ والا شعر ڈسکس ہوگا، ماہ تابان سے کہہ دو کہ کیا اپنی بات. کرنوں کو چن لیں، یا جو بھی ہے. تو وہ ایز اٹ از انہوں نے ایسے ہی بولا. وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا میں ان کی یہ اسپیچ تیسری دفعہ سن رہا ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے چیزوں کو رٹا لگا لیا ہے، اگر آپ نے چونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہے وہ ہے ہی موٹیویشن، اور میرے لیے تو وہ سب سے بڑا سورس آف موٹیویشن ہے. میں تو صبح جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں تو میری جو مارننگ موٹیویشن ہے وہ قرآن کی تلاوت کے بعد اقبال کی شاعری ہوتی ہے کہ جو کلام انہوں نے لکھا ہے، اور وہ بڑے اچھے کچھ ہمارے سنگرز ہیں انہوں نے بڑے اچھے سے گایا، تو آپ کو بڑا اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دوسروں کی کہانیاں سنا کے، اقبال کا تڑکا لگا کے، آپ ادھر ادھر کی باتیں کر کے، تو آپ کے لیے کلیپنگ ہو رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی کیا بات ہے. تو یہ اٹس ناٹ اے گڈ وے کہ ہم اس انڈسٹری کی خدمت کریں.